Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is God Waqar Khanzada and you are watching Waqar Khanzada official YouTube channel. آج ہم ڈسکس کریں گے حلالہ کے بارے میں کہ حلالہ ہے کیا، قرآن اور سنت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور آج کل کے دور میں حلالہ کو کس طرح سے لیا جاتا ہے جبکہ اصل حلالہ اس کے کس طرح سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے حلالہ ہوتا کیا ہے؟ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور اپنی باقی کی زندگی گزار سکتی ہے، اور اس کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ پوری زندگی بسر کرے گی۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر دوسرے مرد سے بھی طلاق ہو جائے یا دوسرا مرد فوت ہو جائے تو وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جائز حلالہ۔ اصل کنسپٹ حلالہ کا وہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں حلالہ کے متعلق پارہ نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 230 سورہ بقرہ۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر اگر اس کو یعنی عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے یعنی مرد کے لیے اس کے بعد حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے اور اس کی بھی عدت گزر جائے تو پہلے خاوند اور اس عورت میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں نکاح کر کے مل جائیں۔ قرآن میں حلالہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کسی میاں بیوی میں طلاق ہو جائے اور وہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کسی مولوی کے پاس کسی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مفتی ان کو ایک ہی حل بتاتے ہیں کہ آپ نے حلالہ کرنا ہے۔ اب عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اور اس شرط کے ساتھ شادی کرتی ہے، نکاح کرتی ہے کہ اس نے اتنے عرصے کے بعد 2-3 کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو وہ مرد طلاق دے گا، اور دوبارہ سے عدت پوری ہونے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کر لے گی۔ لیکن اسلام میں اور قرآن میں اور حدیث میں اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ملتا۔ ویلڈ نکاح وہی نکاح ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ٹائم پیریڈ مینشن نہیں ہو، جس میں کوئی شرط نہ رکھی جائے کہ اتنے عرصے بعد دوبارہ طلاق ہو جائے۔ حدیث میں حلالہ کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو اس طرح کا حلالہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک عورت اپنے پہلے ہسبینڈ سے طلاق کے بعد کسی دوسرے ہسبینڈ سے کسی دوسرے بندے سے اس وجہ سے شادی کرتی ہے، اس شرط پہ شادی کرتی ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد اس کو طلاق دے دے گا۔ ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1934۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اسی کتاب کی 1936 ہے، حدیث نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو مستعار بکرے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ مستعار کہتے ہیں مانگے ہوئی بکرے کے بارے میں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مستعار حلالہ کرنے والا ہے، اور اللہ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔